نہ بابر، نہ شاہین اور نہ ہی شاداب۔ جی ہاں بالکل، اگلے میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں تین اہم تبدیلیاں ہونے جا رہی ہے۔ فخر زمان، سلمان مرزا اور اس کے ساتھ ساتھ وکٹ کیپر جو بیٹسمین ہے خواجہ نافع، وہ آپ کو ٹیم میں دکھائی دیں گے نمیبیا کے خلاف۔ بھارتی ٹیم سے شکست کے بعد پاکستانی بڑے پریشان ہیں کہ اگلے میچ میں اب جیتنا بھی لازمی ہے اگلے مرحلے میں کوالیفائی کے لیے، اور کس کھلاڑی کو بٹھائیں اور کس کو ان کریں۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی اور شاداب خان اگلے میچ میں ہم کو یقینی طور پر بینچز پہ بیٹھے دکھائی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان، سلمان مرزا اور خواجہ نافع ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلا میچ پاکستان کیسے کھیلتی ہے، کس حکمت عملی کا مظاہرہ کرتی ہے، چونکہ اگر پاکستان خدا نخواستہ یہ میچ ہار جاتی ہے تو پھر ٹورنامنٹ سے باہر ہو جاتی ہے، اور اگر پاکستان جیت جاتی ہے تو پھر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لے گی۔ لیکن بابر کا دور ختم ہوا، اس کے ساتھ ساتھ شاہین شاہ افریدی کو بھی اب سوچنا چاہیے ہوگا کہ اب T20 میں خاص کر وہ آگے نہیں چل سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاداب خان جتنی بڑی پرچی ہیں وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو پتہ ہے، اسے بھی اب سائیڈ پہ بٹھا لینا چاہیے اور نئے بچوں کو موقع دینا چاہیے جو پرفارمنس دے رہے ہیں، جو کوئی پرچی نہیں ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے نام ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ پرچیوں کے بغیر نہیں آتے، اور پرچی ہی انہیں ٹیم میں شامل کرتی ہے۔ وہ کچھ عرصے کے لیے ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں، اور جب دوسرے پرفارم نہ کریں تو دوبارہ سے ان کو ہی لے آتے ہیں، اور ان میں ہم سب جو میڈیا والے ہیں یا پھر عام عوام ہیں، ان کا بڑا کردار ہے۔ جو بھی ٹیم نہیں کھیلتی اچھا، اس میں جو پلیئر ہوتے ہیں، چاہے بابر، فخر، جو بھی ہو، وہ نہیں کھیلتے تو ہم تنقید کرتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ ان کو کھلائیں، ان کو موقع دیں۔ جب ان کو موقع دیا جاتا ہے اور بابر یا شاداب یا شاہین کو باہر بٹھا دیا جاتا ہے یا ٹیم سے نکال دیا جاتا ہے تو ہم ہی رونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، وہ ان سے بہت اچھے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں۔ بابر اعظم، شاہین، شاداب کھیلے تب بھی نہیں خوش، تنقید کرتے ہیں ہر وقت، اور جب وہ کھیلیں تب بھی تنقید کریں، جب ٹیم سے باہر ہوں تب بھی تنقید کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے محمد رضوان ٹیم کے کپتان تھے تو ہم تنقید کرتے تھے، یہ صحیح نہیں کھیلتا، یہ جی ڈرامے باز ہے، اسے ٹیم سے نکال دینا چاہیے، اسے کپتان کیوں بنایا ہے؟ تو جب وہ ٹیم سے نکالے جاتے ہیں تو پھر رضوان کی یاد ستانے لگتی ہے کہ ارے مرشد، آپ 100 گنا درجے ان سے بہتر تھے، خواجہ نافع سے، عثمان خان سے، یا پھر صاحبزادہ فرحان سے، یا ان سب سے آپ بہت بہتر تھے۔ تو اس لیے ہم نے سوچنا ہوگا پاکستان کے لیے، نہ کہ اپنی پسند اور ناپسند کو لے کے ہم چلیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے میچ میں کیسی حکمت عملی سامنے لائی جاتی ہے۔ میرے خیال سے تو سلمان علی آغا کو بھی ریسٹ دے دینی چاہیے، لیکن اگر وہ ریسٹ پہ چلے جائیں گے اور ایک میچ میں وہ ریسٹ کریں تو پھر کپتانی کون کرے گا؟ ہمارے پاس تو نائب کپتان کے لیے بھی بہت سارے امیدوار ہیں، کس کو بنائیں گے؟ یہ تو سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال جی، اگلا میچ اہم ہے اور اس میں تبدیلیاں بالکل متوقع ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ضرور بتائیے گا۔